بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، اس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے۔ چونکہ مساجد کے اندر جمعہ کے خطابات بند ہیں اور امت اپنے علماء اکرام کو سننے کے لیے بیتاب ہے، ایسے وقت میں الحمدللہ ہمارے کئی حضرات علماء اکرام بیانات کر کے امت کو سمجھا رہے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے تعلق سے بات بتائی جا رہی ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ انتہائی سنگین حالات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھنا جانچنا چاہتے ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماہ مبارک چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا ہے، تراویح کو ضروری قرار دیا ہے۔ تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور ایک عجیب ماحول، ایک نورانی ماحول، ایک روحانی منظر ہمیں دیکھنے کو رمضان کے اندر ملتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج اس وقت اس سال اس ماہ مبارک کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے اندر ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت ہر مؤمن کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ۔ قبولیت کا اشارہ اس کے اندر دیا گیا ہے۔ ہمیشہ مانگنے والے کو اپنے دامن کو چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا ہے، مگر دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے جو وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ وہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگوں کروڑ دیتا ہے۔ تو یہ تو بات مانگنے والے پر منحصر ہے، جیسی فریاد کرے گا ویسا ہی انعام ملے گا۔ اگر رمضان المبارک میں کوئی بندہ نیکوں کا بھیس بنا کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں لحاظ نہیں فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ مہینہ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو بندہ اس کی خیر سے محروم ہوا وہ ساری ہی خیر سے محروم ہوا، اور اس کی خیر سے وہی بندہ محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت
اس ماہ مبارک کے اندر روزے داروں کا اکرام فرماتے ہیں۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں سے روزے دار لوگ گزریں گے، ان کے سوا کوئی بندہ اس دروازے میں سے نہیں گزر سکتا۔ آواز دی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب وہ روزے دار سب داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ دروازہ خصوصاً یہ روزے داروں کے لیے ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا للصائم فرحتان اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ، کہ روزے دار آدمی کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بھی اس کو خوشی ملتی ہے، اور قیامت کے دن وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت بھی خوشی عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تمہارے اوپر روزہ لازم ہے کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ لہٰذا روزے کے بارے میں دو تین باتیں ذہن نشین کر لے۔ ایک تو یہ کہ بے مثال عبادت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بے ریا عبادت ہے۔ روزے میں ریا ہوتی ہی نہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ اس طرح کہ روزے دار آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس وقت کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے، اور اب اگر وہ آدھا پانی اندر لے جائے اور آدھا باہر نکال دے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ پیاس ہونے کے باوجود جب وہ منہ میں پانی ڈال کر پانی کو باہر نکال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، ورنہ مخلوق کو کیا پتہ۔ اس لیے روزے میں ریا نہیں ہے، اور چونکہ روزے میں ریا نہیں ہوتی اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کو اس کی قدردانی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، مغفرت کا موسم ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت ثواب کو دگنا کر دیتے ہیں۔ نفل پر فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک فرض پر 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو قدردانی کے ساتھ گزارے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حالات ایسے چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اور یہ وبائی مرض، یہ کرونا وائرس، یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی ہمارے بعض مسلمان بھائی، اللہ کے بعض بندے ابھی بھی اللہ سے دور ہیں، ابھی بھی اللہ سے دور ہیں، ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں، اور ایسی حالت میں بھی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور ایسی حالت میں بھی اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں، اور من چاہی زندگی گزار کر اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے ہی رب بہت ناراض ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر لیا ہے۔ دعا کرتے رہے، روزہ رکھے، تراویح کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ کئی جمعہ اب تک گزر گئے، ہمیں مسجد میں آ کر جمعہ پڑھنے کا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ سے مانگے، نہ معلوم کون سی ہم سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے اتنے ناراض ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے انہوں نے بند کر دیے۔ اس لیے میں اپنی مائیں اور بہنیں، اپنے دوست و احباب، اپنے پیارے بچوں سے سب سے میں درخواست کرتا ہوں، جو بھی یہ میری بات سن رہے ہیں، کہ وہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کریں، ورنہ اللہ ناقدروں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کو ناقدرے بالکل پسند نہیں ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ ناشکری پر، ناقدری پر اللہ تعالیٰ نے عذاب شدید کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ناقدری نہ کریں، روزے رکھیں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ خصوصاً تراویح کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، اور اسی طرح نمازوں کا بھی اہتمام کرے، اور غریبوں کی حتی الامکان مدد کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا ہو سکے ہم سے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ اور اس وقت
گھر کے اندر ہم موجود ہیں، ہمارے پاس موبائل ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بیکار چیزوں میں لگنے کے بجائے علماء اکرام کے بیانات سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، اور جو ہے اسی طرح اسلامی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس کو اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اوقات کو ضائع کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے سونے سے زیادہ، سونا مطلب گولڈ، وقت سونے سے زیادہ قیمتی، جس کو ہم سننا کہتے ہیں، سننے سے زیادہ قیمتی ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وقت چلا جائے گا، ہم سے کوئی کام نہیں ہوا، پھر پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے اوقات کی قدر کریں، ماہ مبارک کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔